ایران کے پروٹیسٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ایک تو ہے حقیقت، وہاں پہ ریئلٹی ہے وہ کیا ہے، کیونکہ میڈیا کے جو جتنی بھی نیوز آ رہی ہے وہ وہاں سے کنٹرول میڈیا ہے ایران میں، اور پورا حقیقت سامنے نہیں آ رہی۔ دوسری سائڈ پہ ہے میڈیا پروپیگنڈا۔ حقیقت کیا ہے؟ ایران واقعی میں فعال ہوگا یا ایران دوسرا وینزویلا بنے گا؟ اس میں کتنی جو ہے وہ ریئلسٹک چیز لگ رہی ہے۔ اگر ایران پر امریکہ کبھی حملہ کر بھی دیتا ہے تو اس کے نتائج صرف ایران کو نہیں بھگتنے پڑیں گے، اس کے نتائج معاشی طور پر اور جنگی طور پر پوری دنیا کو بھگتنے پڑیں گے۔ ایران کے پاس آبرائے ہرمز جو ہے وہ ایک ایسا ترک کا پتہ ہے کہ وہ اگر اس کو بند کر دے گا تو دنیا میں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ ناقابل برداشت ہو جائیں گی اور پوری اکانومی جو ہے وہ ورلڈ وائڈ ڈیمیج ہوگی۔ ایران ایک ایسی گلے کی ہڈی بن سکتا ہے امریکہ کے لیے کہ وہ اس کو نگلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جو روحانی رہبر ہیں آیت اللہ خامنائی، انہوں نے سیکنڈ آپشن طے کر دیا ہے کہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو وہ ماسکو فرار ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ بھی ایک پروپیگنڈا ٹول تھا۔ ایران خطے کے اندر ایک ایسا ملک ہے کہ اگر وہاں اٹیک ہوتا ہے امریکہ کا تو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری اسرائیل ہوگا، اور اسرائیل ایک بڑے عرصے سے یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ ایران کے اندر آئے اور پھر اس کے بعد نہ صرف پاکستان کو کنٹرول کرے اور اس پورے ایریا میں اپنا جو ہے وہ گڑھ بنا لے۔ اگر ٹرمپ نے ایسی کوئی غلطی کی پھر دنیا ظاہر ہے ایک نئی جنگ کے اندر تو جائے گی، لیکن پھر امریکی جو اثاثے ہیں دنیا بھر میں ان کے لیے خطرات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ یورپ اتنا شدید پریشان ہے، لوگ پریشان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا عرصہ ہم اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے رہے، صرف ایک صدر نے آنکھیں پھیری ہیں تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارے تو پاؤں کے نیچے زمین بھی نہیں ہے۔ اگر یورپ اور امریکہ کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں تو رشیا مجھے نہیں لگتا کہ پھر وہ یوکرین پورے کو کھا جائے گا، اور اگر اس طرح کی صورتحال رہی تو یہ جنگ جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک پھیل جائے گی۔ ایران کے پروٹیسٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ایک تو ہے حقیقت کہ وہاں پہ ریئلٹی ہے وہ کیا ہے، کیونکہ میڈیا کے جو جتنی بھی نیوز آ رہی ہے وہ وہاں سے کنٹرول میڈیا ہے ایران میں، اور پورا حقیقت سامنے نہیں آ رہی۔ دوسری سائڈ پہ ہے میڈیا پروپیگنڈا۔ کچھ دن پہلے آپ نے میڈیا پہ ایک نیوز اسٹریم ہوتے ہوئے دیکھی ہوگی کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی صاحب، وہ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ اٹ واز جسٹ اے پروپیگنڈا نیوز۔ پھر بعد میں ان کا جو ایڈریس آیا کہ وہ انہوں نے پبلک میں وہاں پہ جو ایڈریس کیا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ اینی ویئر، اور پھر آج آپ نے ایک پروپیگنڈا نیوز سنی کہ جو پرنس رضا شاہ پہلوی ہیں وہ ٹرمپ سے جو ہے مل رہے ہیں اور ٹرمپ ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ اب میں الجزیرہ کی نیوز جو ہے پڑھ کے آیا ہوں کہ بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹرمپ نہیں ملنا چاہ رہا، اور ٹرمپ اسٹریٹ فارورڈلی ڈینائڈ کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو میٹ دی پرنس۔ اس طرح کی جب پروپیگنڈا نیوز ہم دیکھتے ہیں، اور اگر وہاں پہ گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں گے اگر میسو پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کا اتنا آپ کو کوئی ایران تہران وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں نے گھیر لیا، اس طرح کی جو بڑی سنسنی پھیلائی ہوئی ہے۔ ہاں ہے، ایران میں پروٹیسٹ ہے، ایران میں اکنامک کرائسس ہیں، ایران کی گورنمنٹ نے سبسڈائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں یو ایس اور اسرائیل اور باقی جو میجر جو ان کے جو اینیمیز ہیں، مخالف ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایران جو ہے وہ فعال ہو۔ حقیقت کیا ہے؟ ایران واقعی میں فعال ہوگا یا ایران دوسرا وینزویلا بنے گا؟ اس میں کتنی جو ہے وہ ریئلسٹک چیز لگ رہی ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ایران ان ریئلٹی از ناٹ ایز سیم ایز وینزویلا، جسٹ ون از اے ڈسٹینس۔ یو ایس اتنا آسانی سے اٹیک نہیں کر سکتا کسی بھی طرح سے ایران پہ۔ ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو اگر جیوگرافک پوزیشن کے حوالے سے دیکھیں، ایران کے ایک سائڈ پہ جو پہاڑ ہیں اور باقی ایک سائڈ پہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے، اگر کچھ بھی ایران میں ڈسٹربنس ہوگی آپ کی سوئز، ریڈ سی اور اسٹریٹ آف ہرمز فوراً بلاک ہو جائے گا۔ تو اتنا آسان نہیں ہے ایران کو اٹیک کرنا جیسے وینزویلا پہ ہے۔ وینزویلا از ان نیبرہڈ آف یو ایس اے، ایران نہیں ہے،
اور ایران از دا نیبرہڈ آف رشیا اینڈ چائنا ایز ویل. چائنا ایک سائڈ پہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو انگیج یو ایس کرنا چاہ رہا ہے پورے وار میں, پوری جو ہے وہ لیکن وہ نہیں ہو رہا, تو ایران پہ کیا واقعی میں ڈائریکٹ اٹیک ہوگا؟ یا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایرانی پروٹیسٹ ہے یا انٹرنلی اتنا بڑا پریشر آئے گا جو حقیقی واقعی میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ایران میں, کہ واقعی میں جو ہے وہ فال آف رجیم ہو, کرنٹ جو گورنمنٹ ہے اس کا فال ہو یا رجیم چینج ہو جائے, تو اسی حوالے سے ہم ان فیکٹرز میں اسی ساری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی رزاق کھٹی صاحب. رزاق صاحب, thank you so much for joining in this really very timely. ہمیں یہ بتائیں کہ ایران کا جو ابھی معاملہ چل رہا ہے, بیچ میں تو انہوں نے کچھ سبسیڈائز بھی کیا تھا اور کچھ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ وہاں جو پروٹیسٹ تھے وہ کچھ کم ہوئے تھے, لیکن 2 دن سے دوبارہ پروٹیسٹ میں جو ہے وہ زیادہ رائز آیا ہے. پہلے تو ہمیں انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز پہ ڈسکس کر لیں کہ اس کے پیچھے آخر اندرونی جو ہے وہ بنیادی کیا وجوہات ہیں کہ ایران میں اتنی اچانک جو ہے وہ اپرائزنگز ہوئی ہیں, پھر دین انٹرنیشنل پہ آئیں گے. اصل میں علی عباس صاحب کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری معلومات کا جو سورس ہے, اتفاق یہ ہے کہ ایران والے معاملے پر کوئی کلیئر نہیں ہے. سبب یہ ہے کہ ایک تو ایران نے آلریڈی بین کیا ہوا ہے تمام جو عالمی میڈیا ہے اس کو. اچھا, جو گورنمنٹ خبر دیتی ہے وہی چلتا ہے, یعنی پریس ریلیز میں, یا وہاں کے جو لوگ ہیں وہ خبر دیتے ہیں. لیکن آج رپورٹ تو یہ بھی ہوا ہے کہ پورے ملک میں انٹرنیٹ کی سروسز بند کر دی گئی ہے. دوسرا جو ہے وہ مغربی میڈیا ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ جس طرح بی بی سی ہے یا دیگر ادارے آپ دیکھیں کہ وہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور لوگ جو ہے وہ نکل آئے, جو بات ٹھیک بھی ہے. لیکن لوگ جب نکلے ہیں تو آپ جو کبھی دیکھ رہے ہوں گے بی بی سی یا دیگر جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں انٹرنیشنل, اس میں لوگوں کی اتنی تعداد جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے نہیں. یعنی آج بھی میں دیکھ رہا تھا بی بی سی کے اوپر, تو اس میں جو فورسز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے, لیکن جو لوگ ہیں ان کی اتنی تعداد نہیں ہے. ایک تو یہ. اچھا, اب چیزوں کی اگر ہم کڑیاں ملاتے ہیں تو کوئی چند ماہ پہلے, شاید 3 یا 4 ماہ ہو گئے, تو ابھی مثلاً میں کہ یہاں نہیں زیادہ عرصہ ہو رہا ہے, یہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی ایران میں. یعنی پاکستان میں ابھی صورتحال ٹھیک تھی. یعنی یہ اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ تقریباً 8-9 ماہ پہلے کی بات ہے کہ یہ مختلف سرکلز میں یہ بات چلی تھی کہ سی این این, بی بی سی اور دیگر جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں جو ویسٹ کا ایجنڈا جو آگے بڑھاتے ہیں, انہوں نے اس خطے پر اضافی انویسٹمنٹ کا فیصلہ کیا تھا. اور اس کی پھر گواہی ہمیں اس سینس میں ملتی ہے کہ آپ نے اگر اس کو مانیٹر کیا ہو کہ بی بی سی اردو کی جانب سے بھی اب ایک روٹین میں یوٹیوب پر اس کا پروگرام جہاں نما کے نام سے شروع ہو گیا ہے, سوشل میڈیا پر, اور اسی طرح دیگر کے جو پلیٹ فارم ہو گئے. تو ایک تو بنیادی طور پر یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. ایک اب جس طرح میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں. ایک جو ایران کا میڈیا کہتا ہے, جو سرکار کا موقف ہے, اور وہاں پر کوئی بھی آن اسپاٹ کوئی بھی ان کا رپورٹر نہیں ہے جو زمینی حقائق ہمیں بتائے. دوسرا ویسٹ کا میڈیا ہے جو ظاہر ایک مکمل ٹول ہے. جس طرح ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وینزویلا کا جب معاملہ ہوا تو اس کے صدر یا ان کی اہلیہ کو جس طرح اغوا کر کے اٹھا کر نیو یارک بھیجا گیا, تو لیکن مغربی میڈیا اسے کیپچر کا لفظ استعمال کرتا رہا, کڈنیپ نہیں کر رہا تھا. تو بنیادی چیزیں ایک تو یہ ہے. دوسرا اصل میں ایران کا جو معاملہ ہوا ہے
वो ये हुआ कि पिछले साल जो इसराइल जो जंग हुई, जिस तरह इसराइल ने टारगेट किया था, यानी कोई शहरी नुकसान के बजाय जिन जिन को उन्होंने टारगेट किया वो टारगेट बिल्कुल 100% उनके मुकम्मल हो गए और पूरी फौजी जो आला कयादत थी उसे खत्म कर दिया गया। उसके बाद आ, आपने देखा कि उसके जो एटमी जो थे तनसीबात, उसके ऊपर भी हमला किया गया अमेरिका की तरफ से, और फिर ट्रंप ने ऐलान किया कि हमने उनकी एटमी तनसीबात खत्म कर दी, उनका प्रोग्राम अब तबाह हो चुका है, अब हमें घर की तरफ नहीं। यानी उसने एक हमला किया और उसके बाद मामला अलग हो गया। अब हुआ ये है कि इकोनॉमी, जाहिर है उस जंग के अंदर उन्हें बहुत नुकसान हुआ था और इकोनॉमी गिर गई थी। अभी हाल ही में ये दिसंबर में इनका एक दिन मनाया जाता है, फारस यानी पर्शियन हिस्ट्री का है, यौम यल्दा होता है, यानी यल्दा नाइट मनाई जाती है जिसे शबे यल्दा कहते हैं। और ये ईरान में हजारों सालों से मनाई जा रही है। उसमें होता ये है कि जो ताजा फल है या ड्राई फ्रूट है वो हर घर अपने घर में वो रखते हैं, खरीदते हैं, और उसके बाद जो दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, वो बैठते हैं उस फल के सामने, पूरा खानदान बैठता है, और उसके बाद होता ये है कि वो कहानियां सुनाते हैं। हाफिज शिराजी की जो शायरी है, यानी जिस तरह हमारे पास सिंध में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई मुख्तलिफ कचहरी में सुनाया जाता है, उसके जो तशरीह करने वाले हैं वो उसकी वजाहतें और तशरीह करते हैं। इसी तरह शिराजी की जो शायरी है वो बताई जाती है, कदीम जो रिवायात है वो बयान की जाती है। लेकिन इस बार राइटर ने और दीगर ने जो रिपोर्ट किया उसमें उन्होंने कहा कि जो करेंसी है वो 40% गिर गई, और उसके नतीजे में ये जो योम यल्दा था यानी शब यल्दा, ये मनाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इकोनॉमी बहुत गिरी है। और तीसरा जो सबसे बड़ा इशू था ईरान का, कि मोसाद ने इंडिया की मार्फत या अफगानी जो थे वहां पना लिए हुए, उनको 500,000 डॉलर की बुनियाद पर जिस तरह उन्होंने जासूस बनाया था, और फिर जिस तरह वो कैथरीन थी जो यहूदी खातून थी जो साथ ही बनकर आई थी, तो जब कड़ियां हम जोड़ते हैं तो लगता ऐसा है कि वो उनकी सफों में इतने लोग शामिल हो गए थे कि अब उसकी सफाई करना उनके लिए बड़ा चैलेंज बन गया। तो एक तरफ तो सफाई हो रही थी, फिर आपको याद होगा कि जिस तरह इसराइल ने जब हमला किया तो रजा शाह पहलवी का जो बेटा बेटा था, मोहम्मद रजा शाह पहलवी का बेटा रजा शाह, वो भी सामने आ गया स्क्रीन के ऊपर कि अब बस ईरान जो है वो फतेह हो जाएगा और मैं जाऊंगा और जाकर पाक संभालूंगा। लेकिन मेरा ख्याल में कि ईरान जो है इस पूरी जो गेंद है प्लान अमेरिका की, यानी वो वेनेजुएला नहीं है, वो इराक नहीं है, वो लीबिया नहीं है, इसी तरह और कोई हम मिसाल नहीं दे सकते कि ईरान कोई ऐसा मुल्क हो जिसे फतेह कर ले अमेरिका। उसके बहुत सारे असबाब हैं। उसका जोग्राफिया भी है, वो एक सबब है। उसका अपना जो तारीखी पस मंजर है, यानी पर्शियन तारीख का वो है। उसका इस्लामी पस मंजर है। तो ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो उस पे हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है वो मिलकर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि अगर ईरान पर अमेरिका कभी हमला कर भी लेता है तो उसके नतायज सिर्फ ईरान को नहीं भुगतने पड़ेंगे, उसके नतायज माशी तौर पर और जंगी तौर पर पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं थोड़ा इसकी जी जी डिटेल में बिल्कुल बताना बिल्कुल, चाहूँ लेट्स हैव डिटेल्स, यस। कि आप देखेंगे 2003 में जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया था, तो उससे पहले 88 में ने हमला कर दिया था ईरान के ऊपर इराक ने। जाहिर है उसके पीछे अमेरिका की थपकी थी, और उसमें हमने देखा कि तकरीबन 88 तक 8 साल ये जंग चली जिसमें लाखों लोग जो हैं वो मारे गए। और ईरान का तो इनकलाब भी ताजा ताजा आया हुआ था, और उसमें उसकी कैबिनेट को बम धमाके से उड़ा दिया गया। फिर वो इस जंग में मसरूफ हो गई ईरान की सारी जो फोर्सेस थी, उसमें उन्हें नए नए लोग भी तैयार करने पड़े हजारों की तादाद में। लेकिन
ईरान ने इस जंग में सरेंडर नहीं किया और बहरहाल वो जंग 88 में हमने देखा कि खत्म हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि तकरीबन 91 में इराक का दिमाग इतना सदाम हुसैन का खराब था कि वो कुवैत पर जो है वो चढ़ाई कर दी। जब कुवैत पर हमला हुआ तो जाहिर है कि वो फिर सऊदी अरब का थ्रेट था और उसके बाद अमेरिका इसमें जंग में कूदा और उसके नतीजे में इराक को बैक होना पड़ा। और फिर हम देखते हैं कि उसे पाबंदियों का सामना हुआ और जब 2003 में अमेरिका ने उसके ऊपर हमला किया तो हम देखते हैं कि कोई ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं हुई और बगदाद 3 हफ्तों के अंदर फतेह हो गया। इसके दो बड़े सबब थे। एक तो उसका जो जोग्राफिया है, यानी इराक की जो जमीन है उस पे कोई पहाड़ों का इतना बड़ा सिलसिला नहीं है, बड़े सहरा नहीं है, बड़े दरिया नहीं है और इस तरह की सूरत हाल है कि कोई भी पेशकदमी अगर हो किसी भी फौज की जमीनी सतह की तो उसको आसानी होती है। अमेरिका ने इसमें क्या किया कि एक नया तरीकेकार अख्तियार अख्तियार किया और वो ये था कि उसने दहशत फैलाई फजाई हमलों की और उसके नतीजे में इराक की फौज को कमजोर किया। अच्छा, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इराक की फौज जाहिर है उसके पास बहुत एक जमाने में बड़े पैसे थे, सारी चीजें थी, तो इतनी जल्दी कैसे जो है वो मगलूब हो गई। उसके एक सबब तो यह है कि ईरान की जंग में उसकी फौज बहुत थक चुकी थी और उसके बाद फिर जब उसने कुवैत पर हमला किया और उसके बाद उसके ऊपर जो आलमी पाबंदियां लगी ईरान एक अमेरिका की तरफ से, तो उसके बाद वो कहीं से कोई नए जंगी हथियार नहीं खरीद कर सकता था, न कोई जहाज खरीद कर सकता था, जंगी जहाज, न ही टैंक खरीद कर सकता था और जो उसके पास पहले ही हथियार थे उसकी भी मरम्मत वो नहीं करवा सकता था। तो वो हथियार सारे आउटडेटेड हो चुके थे और राडार काम के नहीं थे, फौज थक चुकी थी। तो तमाम जो अवामिल थे वो एक जगह इकट्ठे हो गए और 3 हफ्ते के अंदर इराक जो है वो फतेह हो गया। अच्छा, दूसरा उसका जो सबसे बड़ा पहलू था वो ये था कि शिया आबादी एक बड़े अरसे से जब से सद्दाम हुसैन इक़्तिदार में था वो जबर का शिकार थी। कुर्द जो है वो जबर का शिकार थे, दूसरे गिरोह जबर का शिकार थे। उसके नतीजे में हमने देखा कि जब अमेरिकन फौज जब दाखिल हुई तो बहुत सारे लोगों ने अमेरिकन फोर्सेस को वेलकम जरूर किया लेकिन कोई बड़ी मज़ाक़त हमें देखने में नहीं आती। अच्छा, ईरान ईरान का जब हम जायजा लेते हैं तो यानी उसके 2 बड़े सहरा हैं। उन सहराओं में जो है वो शदीद तरीन सर्दी पड़ती है, शदीद तरीन गर्मी पड़ती है और उसमें अगर कोई भी फौज वहां आ जाए अगर ज़ेरे ज़मीन यानी वो इस तरह दाखिल हो तो उसमें हम देखते ये हैं कि वहां अपनी फौज को अगर दुश्मन फौज आए ईरान की दुश्मन फौज तो उसे सप्लाई पहुंचाना भी एक जंग से ज्यादा चैलेंजिंग काम होता है कि वो क्या इतने बड़े सहरा हैं कि अगर स्टालिन गार्ड टाइप जो जिस तरह से वो पूरा एक वो था ज्योग्राफिकल और जियोलॉजिकल प्रोटेक्शन जिस तरह से इसी तरह पहाड़ है जो 12 माह बर्फ के अंदर ढके रहते हैं, वहां भी नहीं चढ़ सकते। अच्छा, इन सब चीजों को अगर वो अबूर भी कर दें, चले हम ठीक है थोड़ी देर के लिए ये तस्वर कर लेते हैं कि हवाई हमलों से बिल्कुल उसको खत्म करके, लेकिन अमरीका ईरान के पास आबना हुर्मुज़ जो है वो एक ऐसा तुर्क का पत्ता है कि वो अगर उसको बंद कर लेगा तो दुनिया में जो तेल की कीमतें हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएंगी और पूरी इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड वाइड डैमेज होगी। ये तो हो गया उसका जोग्राफिया। अच्छा, अब अगर हम आए कि वहाँ के लोग किस तरह जो है वो ट्रीट करेंगे इस वक्त, ठीक है वहाँ जो मुला रजीम है उसके खिलाफ शदीद तरीन गुस्सा भी है लोगों में, लेकिन जब जंग होती है तो उसमें एक सूरत चेंज हो जाती है। आपको तो याद होगा कि नए में जब हमारे पास जंग हुई व्यवस्था इस जंग में वो सारे जो है वो एक तरफ होकर खड़े हो गए। उसका सबब ये था कि लोग रियासत के साथ अगर खड़े नहीं होंगे तो नतीजे में जो दुश्मन आएगा वो तो गले पड़ जाएगा। तो लोग आज भी
وہاں اچھا پھر یہ ہو کہ یہ ہے کہ پائیدارانہ انقلاب جو انہوں نے بنائی وہ بنیادی طور پر صرف ایران کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، اس کی جو نظریاتی حدود ہیں، سرحد ہیں، اس کے لیے بھی وہ کام کرتی ہے. تو یعنی تمام لوگوں کو اگر ہم دیکھیں ملائیں تو اس کے نتیجے میں ساری چیزیں مل ملا کے ایران ایک ایسی گلے کی ہڈی بن سکتا ہے امریکہ کے لیے کہ وہ اس کو نگلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اب یہاں ایشو یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ اسرائیل کا جب معاملہ ہوا اس میں اس نے جو فتح میزائل فائر کیا تھا وہ اس کی اپنی ٹیکنالوجی تھی نا. تو اب یہاں مجھے نہیں لگتا کہ ایران کو پریشانی بہت ہے، لیکن اس کے ساتھ روس بھی کھڑا ہے، چائنا بھی کھڑا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح وینزویلا کا ایشو ہوا اس میں پہلے ہی یورپ پریشان تھا ٹرمپ کی وجہ سے کہ یار یہ کیسا انپرڈکٹیبل آدمی آ گیا جس کی پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ صبح اپنے ٹروتھ سوشل کے ذریعے روز ایک فارن پالیسی کا راستہ دے رہا ہوتا ہے، ایجنڈا دے رہا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں پوری دنیا ضرور پریشان ہے، وینزویلا نہیں ہے ایران تو اس کے لیے پریشانی ہے، لیکن مجھے لگتا یہ کہ یہ اس پورے سلسلے کو کچل دیں گے اور یہ جلدی ہو جائے گا. اچھا سر، اگر ہم بات کریں وینزویلا ورسز ایران کی، تو جیسے آپ نے کہا کہ ایران ہیز اے مچ مور ایڈوانٹیج اوور دا وینزویلا ان اے سینس آف جیوگرافی، اور دوسرا جو میجر فیکٹر ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ابھی نیوکلیئر جو پاور ہے ایران کی وہ ابھی بھی ڈکلیئرڈ نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایران نے نیوکلیئر سیٹس بنا بھی دیے ہوں یا ہو ویپنز، اور اس کے بعد اس نے ڈکلیئر بھی نہیں کیا ہو، یا یہ بھی کیونکہ یہ مس کیلکولیشنز ذہن میں ہیں جو ان کے جو مخالف جیسے یو ایس اور باقی اسرائیل ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ چائنا اگر اس طرح سے، کیا وینزویلا تو قریب تھا یو ایس کے، اس میں جو ہے نا انہوں نے زیادہ تر وہاں پہ جو وہ کر دیا پورا کریک ڈاؤن. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہاں اگر کوئی میرے خیال میں قریب بھی ہے کوئی ایئر بیس یہاں پہ ایران کے، لیکن یو ایس ملٹری کے لیے اتنا آسان ہوگا ایران میں گھسنا یا کوئی اس طرح کے ڈائریکٹ جو ہے، کیونکہ یہاں پہ تو وینزویلا والا معاملہ کچھ فورم سے ایسے بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ کیونکہ چائنا سے بہت دور تھا اور یو ایس یہی ٹرائی کر رہا ہے کہ چائنا کو کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی کنفلکٹ میں ڈریگن کر دے. لیکن کیا چائنا اور رشیا کے یہ بالکل بھی نیکسٹ مطلب بارڈر ہوگا تو یہ اتنا آسان ہوگا رشیا اور چائنا کا خاموش بیٹھنا؟ میرے خیال میں یہ نہیں بیٹھیں گے. ایکچوئل دنیا ابھی ساری صورتحال دیکھ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ وینزویلا پر انہوں نے ویکینڈ پر اٹیک کیا تھا امریکہ نے، ٹھیک ہے نا. ظاہر 2 دن درمیان میں تھے اور ساری جو ایلیٹ ہے، پولیٹیکل ایلیٹ جتنی بھی ہے، وہ ان دنوں میں چھٹیوں پر بھی ہوتی ہے. اور وہ سچی بات یہ ہے کہ صرف وینزویلا کے لوگ سکتے میں نہیں تھے، پوری دنیا سکتے میں تھی کہ یہ ہو کیا گیا ہے. حالانکہ وہ 4 ماہ سے بقول ٹرمپ کے وہ اس کے اوپر کام کر رہے تھے، اور جو مادورو ہے اس کے آس پاس انہوں نے اپنے لوگ پیدا بھی کیے اور پھر مخبری بھی ہوئی اور مکمل ہدف جو ہے وہ انہوں نے حاصل کر لیا. لیکن کچھ روز پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے میڈیا نے بھی یہ خبر دی، برطانوی میڈیا کے حوالے سے، کہ جو روحانی رہبر ہیں آیت اللہ خامنائی، انہوں نے سیکنڈ آپشن طے کر دیا ہے کہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو وہ ماسکو فرار ہو جائیں گے. بہرحال یہ بھی ایک پروپیگنڈا ٹول تھا، جس طرح میں آپ کو ابتدا میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ کس طرح کی جو ہے وہ میڈیا وار بھی اب شروع ہو گئی ہے. ایران میں بنیادی طور پر اگر ایسا اٹیک ہوتا ہے، یہ ہم مانتے ہیں کہ حزب اللہ کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کی یمن میں پراکسیز کو بہت نقصان پہنچا ہے، اور اسی طرح جو دیگر پراکسیز ہیں ان کو بھی ختم کیا گیا. لیکن سچی بات ہے کہ ایران پر جب حملہ ہوگا تو یہ بات سعودی عرب کے بھی وارا نہیں کھائے گی، یہ بات پاکستان کو بھی وارا نہیں کھائے گی، یہ چائنا کو بھی نہیں کھائے گی، اور رشیا کو بھی نہیں کھائے گی. کیونکہ ایران خطے کے اندر ایک ایسا ملک ہے کہ اگر وہاں اٹیک ہوتا ہے امریکہ کا تو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری اسرائیل ہوگا. اور اسرائیل ایک بڑے عرصے سے یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ ایران کے اندر آئے اور پھر اس کے بعد نہ صرف پاکستان کو کنٹرول کرے اور اس پورے ایریا میں اپنا جو ہے وہ گڑھ بنا لے. تو یہ بات کسی صورت میں
चाइना को, रशिया को, पाकिस्तान को कभी वारा नहीं खाती। और हम देखते हैं कि, और ये रिपोर्ट भी हुआ कि जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था तो पाकिस्तान की सपोर्ट उसके पीछे थी। तो ये ईरान के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और मुझे लग ऐसा रहा है कि अगर ट्रंप ने ऐसी कोई गलती की तो फिर दुनिया जाहिर है एक नई जंग के अंदर तो जाएगी, लेकिन फिर अमरीकी जो असासे हैं दुनिया भर में, उनके लिए खतरात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, खुसूसन मिडिल ईस्ट में, दोहा में, सऊदी अरब में। और फिर हम देखेंगे कि ये जंग जो है वो अमेरिका और ईरान की नहीं होगी, ये जंग कन्वर्ट हो जाएगी, अमेरिका मुस्लिम खित्ते की जंग हो जाएगी, अमेरिका वर्सेस शिया जंग हो जाएगी। तो ये उसके नतायज बहुत खतरनाक होंगे। लेकिन ट्रंप से आप किसी भी चीज की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह एक बावला किस्म का लीडर होता है, यानी अभी लंदन में मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि यूरोप इतना शदीद परेशान है, लोग परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि इतना अरसा हम इसके ऊपर डिपेंड करते रहे, सिर्फ एक सदर ने आंखें फेरी हैं तो हमें अंदाजा हो गया कि हमारे तो पांव के नीचे जमीन भी नहीं है। अच्छा, अब वो कहता है कि जीडीपी का इतना परसेंट जो है वो आप डिफेंस पे लगाएं, हथियार वो बेचेगा। अब इस सारी सूरत हाल में पूरी दुनिया की परेशानी है। लेकिन आप देखें कि चाइना चीजों को बड़े एहतियात के साथ देख रहा है, रशिया भी रद्द अमल नहीं दे रहा। तो अब यहां सूरत हाल ये बन गई कि अगर यूरोप और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात होते हैं तो रशिया, मुझे नहीं लगता कि फिर वो यूक्रेन पूरे को खा जाएगा। और अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो ये जंग जो है वो बहुत ज्यादा हद तक फैल जाएगी। एक तरफ ये यानी मुस्लिम वर्सेस अमेरिका बन जाएगा, दूसरी तरफ अगर रशिया कूदता है तो चाइना वाला किसी सूरत ये नहीं चाहता, क्योंकि अभी 10-15 साल वो इस चक्कर में नहीं है कि कहीं से अपनी तरफ से कोई गोली चलाए, क्योंकि सुपर पावर बनने में अब उसे थोड़ा अरसा रह गया है, सिर्फ डिक्लेयर करना है। और अमेरिका का इशू यह है कि वो कर्ज में की दलदल में फंस चुका है, और हम देखते हैं कि माशी तौर पर उसे बड़े मसाइल हैं। और ट्रंप क्योंकि बुनियादी तौर पर जंग के खत्म करने का नारा लेकर आए थे, लेकिन 2025 का साल टैरिफ का साल था उनका, और उनमें फिर उन्होंने कहा कि मैंने जंगे बंद 2026 का साल उनका ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का हाँ, अब कर्जों का साल है उसका, और उस तरह की उन्होंने धमकी देना शुरू भी कर दिए। तो तवक्को उससे की जा सकती है, लेकिन इशू ये है कि अगर वो तवक्को की जा सकती है तो क्या अमरीकी जो पूरी दुनिया में है उनके लिए क्या मसाइल होंगे, उस बारे में वहां की इस्टेब्लिशमेंट ने क्या सोचा है वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे। जैसे आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की अभी कि यूरोप हैज जस्ट बिकम अ सैंडविच लाइक बिटवीन द रशिया एंड द यूएस इंटरेस्ट। ये कल की बात है या आज की गालबन के रशिया ने यूक्रेन पे सोनिक मिसाइल जो है वो अटैक किया है, जस्ट डेमोस्ट्रेट द पावर एक्चुअली। और यूरोप में ये बहुत ज़्यादा एक साइड पे ये बहुत मतलब कशीदा सूरत हाल या इस तरह से द मेजर कंसर्न्स उभरने लगे हैं कि क्योंकि यूएस इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी जो ग्रीनलैंड वाला जो मामला उभरा है उस पर भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसे आके यूरोप के किसी कोने पे जो है वो यूएस जो है कभी भी क्लेम करेगा। तो थिंग्स आर इन दिस केस ऑफ यूरोप जो है वो आर गोइंग टू बी टोटली अनप्रिडिक्टेबल। में मेरा ख्याल में या 2001 में, मुझे परफेक्ट डेट अभी याद नहीं है, उसमें खुद मुख्तार हुआ था सोमालिया से निकलकर, लेकिन इसराइल ने उसे तस्लीम कर लिया। बुनियादी तौर पर वो एक ऐसे जगह पर है जो गेटवे है अफ्रीका के लिए। इसराइल वहां बैठकर अपना जासूसी निजाम रखकर वो अफ्रीका में दाखिल होगा, और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं एक तो उधर नजर रखेगा, ठीक है ना। और जिसके ऊपर सब ने जो है वो रेजिस्टेंस की है, खुसूसन सब ने। एक तरफ वो मामला है, दूसरी तरफ ईरान का आप देखें। अच्छा, यूक्रेन और रशिया वार में एक चीज याद रखने की ये है
کہ اس ساری جنگ کو طول جو ہے وہ ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے ملا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوتن کو سب سے زیادہ مستحکم صدر ٹرمپ کی پالیسیز نے کیا. یعنی زیلنسکی کو ٹرمپ نے واشنگٹن میں اوول آفس میں بلا کر بے عزت کیا. پھر اس نے کہا کہ مجھے $500 ملین چاہیے کیونکہ میں جنگ میں خرچ نہیں کروں گا. پھر اس نے کہا کہ وہاں کی جو معدنیات ہیں اس پر میں بیٹھوں گا، جب میں آ کر بیٹھ جاؤں گا تو پھر روس جو ہے وہ اٹیک نہیں کرے گا. یعنی یہ وہ ساری صورتحال تھی کہ اگر آپ ہمارے پاس جس طرح راجداری ہوتی ہے، قبائل ہوتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جس کو آپ امین بناتے ہیں اگر وہی اس دشمن کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو پھر وہ لوگ کیا کریں. ٹرمپ بنیادی طور پر بظاہر نیٹو کے ساتھ تھا، لیکن اصل میں طرفداری وہ روس کی کر رہا تھا. ایک تو یہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ مسلسل ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یوکرین کے پاس یا یورپ کے پاس آپشن بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ سارا ٹرمپ کی وجہ سے ہوا. وہاں آپ آئے اگر ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو جو پیس پیکٹ تھا 20 پوائنٹس والا، اس میں اتنا ذلیل کیا ہے کہ وہ ابھی تک کسی ایک پراپر اسے جو شکل اختیار کرنی چاہیے نہیں ہو رہی. لیکن بنیادی طور پر الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے وہ وہاں صومالی لینڈ ہے جہاں ایران کی جو دھمکیاں. مجھے بتائیں کہ کسی ملک کے اندر اگر مہنگائی کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں تو کوئی تک بنتی ہے کہ کوئی سپر پاور کا صدر کہے کہ اگر مظاہرین کے اوپر گولی چلائی تو میں جو ہے وہ برداشت نہیں کروں گا اور حملے کروں گا. وہ نیتن یاہو جنگ بندی کے باوجود بھی ابھی تک حملے کر رہا ہے، اسے کوئی نہیں کہتا. اس نے 70,000 فلسطینیوں کو، بچوں کو شہید کر دیا، اسے کوئی نہیں کہتا. سوڈان میں لاکھوں لوگ مارے گئے اور وہ دو ملکوں کی پراکسیز ہے، لیکن اسے یہ یاد نہیں آتا کہ وہاں جو لوگ مر رہے ہیں وہاں یہ نہیں بات کرتا. تو بنیادی طور پر ایشو یہ ہے کہ ٹرمپ کی وجہ سے ایک چیز بالکل کلیئر ہو گئی کہ وہ دنیا میں جہاں بھی وسائل ہیں وہ ہڑپ کرنا چاہتا ہے. نمبر ون، یورپ کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے، اور جتنی بھی اقوام ہیں ان کو اپنے جو ہے وہ زیر تسلط لانا چاہتا ہے. اب بظاہر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں وہ زیادہ طاقتور ہے، اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ جنگی مہارت بھی ہے. لیکن بنیادی طور پر اگر ہم اس طرح کی صورتحال دیکھتے ہیں تو پھر دہشت گردی کے جو نئے نئے جو حالات ہیں وہ پیدا ہوں گے. 9/11 کو کوئی جسٹیفائی نہیں کرتا، وہ قابل مذمت ہے. ان کو میں وہ بھی کر رہا تھا بات کہ جو گرین لینڈ جو ہے نا، ڈینش جو ریجن میں آتی ہے، وہاں سے ڈینمارک سے جو وہ چھیننے کی کوشش کر رہا ہے یو ایس، وہ بھی ایک سیدھا سیدھا جو ہے وہ قبضے کی بات ہو رہی ہے. اور اس پہ بھی بڑا جو ہے وہ یورپ کو میجر کنسرن ہے کہ اٹس کائنڈ آف ڈائریکٹ آکوپیشن. گرین لینڈ کی بات کر رہا ہوں میں. سر گرین لینڈ میں بھی یہی صورتحال ہے نا کہ وہاں بھی بہت زیادہ معدنیات ہیں. یار مجھے حیرانی یہ ہوتی کہ اپنے پہلے سال میں ٹرمپ نے جیسے ہی آفس سنبھالا تو وہ $1,000 ارب کے ہتھیاروں کا سودا کیا. انہوں نے مڈل ایسٹ کا دورہ کیا اور یہ تجزیے ہوتے رہے کہ اس نے اسرائیل کا دورہ نہیں کیا. وہ اس نے تھوڑا تاثر دیا ہے کہ وہ نیتن یاہو سے ناراض ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. اچھا، یہ واحد ایسا صدر ہے کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ کاربن کے اخراج سے موسمیاتی تبدیلی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، لیکن یہ وہ شخص ہے جس نے کہا کہ میں جو ہے وہ اس کو مانتا ہی نہیں، اور 2 دن پہلے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ اقوام متحدہ اور دیگر 66 اداروں سے نکل جائے گا. یعنی وہ اکیلا بیٹھے گا، یعنی گھمنڈ کی آخری حد ہے. تو کس طرح کی صورتحال ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس ریجن میں دیکھیں نا کہ انڈیا اس کا سب سے بڑا اتحادی تھا اس ریجن میں، لیکن جس طرح اس نے اسے ذلیل کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور وہ سب کے لیے یہ سبق ہے. صرف یوکرین کا سبق نہیں ہے، انڈیا کا بھی سبق ہے. تو یہ کسی کی بھی باری آ سکتی ہے. وہ ایک ایسا انپریڈکٹیبل آدمی ہے کہ کہیں کچھ بھی کر سکتا ہے.
تو سچی بات یہ ہے کہ جب تک اس کا ٹینور ہے دنیا کو کس وقت کیا ہو جائے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا. گرین لینڈ کے اوپر اگر وہ اٹیک کرتا ہے تو ہم یہ ایک سوال تو پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یورپ کرے گا کیا؟ میرا خیال کچھ نہیں کر سکے گا کیونکہ ہر جگہ اس کے اڈے ہیں. جاپان کا آج میں پڑھ رہا تھا، جاپان کی اپنی فوج ہی نہیں ہے، ایٹمی حملے کے بعد وہ سارا خود وہ سنبھالتا ہے. تو اسی طرح کوئی 60 دنیا کے ممالک میں اس کے فوجی اڈے ہیں، کہیں چھوٹے کہیں بڑے، وہاں اس کا براہ راست کنٹرول ہے. اور اس طرح اس نے کیا ہوا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بھی ملک کہیں بھی گڑبڑ کرے تو اس کو وہاں سے وہ اپنے جنگی بیڑوں کے ذریعے یا خشکی پر جو ان کے اڈے ہیں وہاں سے اٹیک کر سکے. تو دنیا ایک بہت بڑے خطرناک نرگے میں آ گئی ہے اور ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں طاقت آ گئی ہے کہ وہ کسی کے اوپر بھی چڑھ دوڑے تو اس سے مختلف کہ آپ توقع کر سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں. ڈاکٹر صاحب اب میں وہ اس پہ آؤں گا، یہ جو یو اے ورسز سعودی جو کنفلکٹ رائز ہوا ہے اسپیشلی یمن میں، سوڈان میں، صومالی لینڈ کے جو معاملات پر، اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہی تناظر میں اگر ہم اسرائیل جو انٹرسٹ ان دس ریجن اسپیشلی دا ریڈ سی پہ جو ہم معاملات دیکھ رہے ہیں، یہ ریڈ سی پہ لڑائی جو ہے کس نے ڈلوائی ہے؟ یو اے ای تو آپ کو پتا ہے، ایک تو سنا ہے یو اے ای کا اٹ سیلف فیئر بھی ہے کیونکہ سعودی بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور سعودی میں بیکم آف کورس تھریٹ فار دا اسرائیل ان دا ریجن، اسرائیل کے ہی کہنے پہ جو ہے وہ یو اے ای وہ سعودی کا جو ہے وہ میجر کمپٹیٹر اس ریجن میں آ رہا ہے. اور ریڈ سی پہ جو جتنا ٹریڈ آپ کو دیکھا وہ نظر آیا اس پہ بھی ان کے بڑے کنفلکٹس آ رہے ہیں. کیا ان دونوں کو آپس میں لڑا کے جو آپ نے مڈل ایسٹ والی جو ویپن ڈیلز بھی بتائیں گے وہ اسی تناظر میں تھی کہ ہمارا ہتھیار ادھر آئے اور وہ جو ہے نا وہ بڑا کاروبار ہو جو اس کو ویپن اکانومی یا وار اکانومی کہتے ہیں؟ تو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں یہ سارے دونوں یو اے ای ورسز سعودیہ؟ لیکن محمد بن سلمان کے آنے کے بعد سعودی عرب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت شکل تبدیل کی ہے. اس نے پہلی بار جتنے بھی جو رائل فیملی تھی اور ان کے جو شہزادے تھے 107 ارب ڈالر نکالا اس نے. ایک تو آتے ہی یعنی پہلے تو اس نے مالی طور پر بھی کنگال کیا ان لوگوں کو جو ان کے مخالف تصور کیے جاتے تھے. جمال خاشقگی والا جو معاملہ تھا وہ بھی ہم نے دیکھا. اس کے بعد وہ جو ویژن 2030 تھا جس میں نیوم وغیرہ تھا، نیوم بہرحال وہ پروجیکٹ کافی سلو ہو گیا اور وہ اسے پیچھے ہٹا ہے. اور اس میں جس طرح یہ ڈیل ہوئی، ریزن کیا ہے اس کا پیچھے ہٹنے کا؟ اس کا ایک تو یہ کہ جس طرح ٹرمپ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ایک تو ہتھیار خریدیں، انویسٹ کریں امریکہ میں، اور دوسرا غزہ میں جو ہے وہاں ایک بہت بڑا ان کو ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ کرنا ہے جس میں سعودی عرب کو بھی انویسٹ کرنی ہے، یو اے ای کو بھی کرنی ہے، اسرائیل بھی کرے گا، دنیا کے دیگر خود ٹرمپ اور اس کی فیملی بھی کرے گی. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا ایک ماڈل پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں وہاں پر. لیکن کچھ چیزیں یہ ہے کہ سوڈان کے اندر جو قتل عام جاری ہے اس کے بھی پس پردہ سعودی عرب اور یو اے ای کی جنگ ہے. یمن میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. یو اے ای جس نے ایک ماڈل بنایا دبئی کی شکل میں اور وہ کامیاب ماڈل ہے، دنیا کی بہت بڑی دولت اور دولت مندوں کو اس نے اکٹھا کیا. سعودی عرب بنیادی طور پر اسی طرف جا رہا تھا جسے یو اے ای روکنا چاہتا ہے. یو اے ای کے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، سعودی عرب سے زیادہ ہے کیونکہ یو اے ای جو صومالی آئی لینڈ کا معاملہ ہے اس میں یو اے ای اسرائیل کے ساتھ ہے. سعودی عرب کا اتنا وہ گہرا تعلق اس معاملے میں نہیں ہے. تو عربوں کو وہ ہم کہتے ہیں کہ اب اپنے گھر سے لگی ہے. تو امریکہ نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ ان کو اپنی اپنی جگہ پر انگیج کیا ہے. اب اسی وہ جو کہے گا اسی شرط پر یہ چلیں گے. اب ان کا گھر خالی کرے گا سعودی عرب، کیا کرے گا امریکہ، یہ کیونکہ وہ زیادہ ٹرمپ بہتر جانتا ہے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ٹیرف جو ہے ایز اے ٹول جو وہ استعمال کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تجارت کی بنیاد پر بند کروا دی جنگ پاکستان اور ہندوستان کی، اسی طرح سب کو بلیک میل بھی کیا.
لیکن کسی کو بھی یہ گمان تک نہیں تھا کہ وہ اس طرح تجارت کے نام پر جو وسائل ہیں ممالک کے ان کے اوپر کنٹرول کرے گا. تو یہ ایک ایسا ورلڈ آرڈر دنیا میں جا رہا ہے آ رہا ہے کہ اس میں چائنا کا کوئی اتنا جذباتی رد عمل سامنے نہیں آیا، روس کا جذباتی رد عمل سامنے نہیں آیا، یورپ تو بیچارہ بنا ہوا ہے. تو سچی بات یہ کہ فی الحال سب لوگ سکتے میں ہیں. اور دوسری بات یہ بھی رکھیں ذہن میں کہ میڈیا جو ہے، عالمی میڈیا، وہ بھی ایک بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کنٹرول ہوا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں چیزوں کو کہ چیزیں ابھی تک جس طرح کھل کر سامنے آنی چاہیے فی الحال وہ آ نہیں رہی. فی الحال تو یہ ہو رہا ہے کہ کون کہاں پر کس طرح کیا کرے گا، لیکن اس کا رد عمل یعنی نتیجہ کیا ہوگا اس بارے میں سارے لوگ ہمیں خاموش نظر آتے ہیں. لیکن ایک چیز جو رزاق صاحب لاسٹ وی آر گوئنگ ٹو کنکلوڈ ان اے سینس کہ جو ملٹا پولر آپ کو آرڈر نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کو سنچری افیکٹ بھی کہتے ہیں کہ سنچری افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ 100 سال کے بعد دنیا کسی ری آرڈرنگ کی طرف جا رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملٹا پولر رشیا اپنی جگہ پر کونا سنبھال کے ہے، چائنا، یو ایس اے، اور باقی یہ جو مڈل ایسٹ میں جو ہو رہا ہے. آر یو ریئلی گوئنگ ٹو ملٹا پولر ورلڈ آرڈر، یا ورلڈ آرڈر آپ کو آئندہ 10 سالوں میں کوئی بڑے پیمانے پہ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ فی الحال مجھے لگ نہیں رہا، اس لیے کہ اس طاقت کو، امریکہ کی طاقت کو چیلنج کرنے والی قوت ہے نہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ دیکھیں نا، ہاں مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ رشیا، چائنا، ایران، اس طرح کے جو کنٹری ہیں یہ اگر مل جائیں اور پھر جنگ ہو تو اس میں پھر ایشو یہ ہوگا کہ مڈل ایسٹ کہاں کھڑا ہوتا ہے. کیونکہ امریکہ یہاں سے کافی دور ہے، تو ہم جو یہ ایشیا والا جو خطہ ہے وہ بنیادی طور پر متاثر ہوگا. اور اصل میں جو امریکہ کو تھریٹ یہ ہے کہ چائنا جس طرح بیلٹ اینڈ انیشیٹو کے تحت جو کاروبار کر رہا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ سفارتی تعلقات ممالک کے ٹھیک ہو جائیں. یعنی تھوڑا ہم تصور کر لیتے ہیں کہ انڈیا، پاکستان، افغانستان، سینٹرل ایشیا، یہ کنٹری اگر ایک جگہ مل جائیں اور پھر ایک ہی کرنسی اس ریجن میں ہو، یعنی چائنا میں، رشیا میں، اور یہ سارے ممالک اگر مل جائیں ایشیا کے، تو مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی اتنی بڑی قوت پیدا ہو سکتی ہے. اور یہ بات مجھے آج سے کوئی ایک بڑا عرصہ پہلے اس کی اے این پی کے رہنما حاجی غلام احمد بلور نے کہا تھا کہ اگر جس طرح یورپی یونین کی کرنسی اگر اس ریجن کی کرنسی ایک ہو جائے تو ہم دنیا کو جو ہے وہ فیس کر سکتے ہیں. تو یہ کرنے نہیں دے گا. دیکھیں نا، چائنا کا خوف اسے اتنا ہے کہ اس کے لیے مسائل ہی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. رشیا میں وہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح کی صورتحال ہے، لیکن رشیا کے بارے میں وہ اتنا ایگریسو ہمیں نظر نہیں آتا جتنا چائنا کے حوالے سے. یہ بات خود بہت سارے سوال اٹھاتی ہے کہ جب بھی رشیا کی بات آتی ہے تو وہ چائنا کے بنسبت ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رویہ تھوڑا نرم ہوتا ہے. تو فی الحال یہ کہنا میرے خیال میں کہ قبل از وقت ہوگا کہ دنیا جو ہے وہ کوئی نیا آرڈر آئے گا. ہاں ممکن ہے کہ جس طرح کی صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ابھی تک کوئی بھی ملک نہیں چاہ رہا کہ 21ویں صدی میں یہ دنیا کسی ایک اور نئی جنگ میں جائے. اور ہم نے تو دنیا نے اتنا بارود بنا دیا ہے کہ وہ یعنی ایک ہی دوپہر میں، بقول اروندھتی رائے کے، کہ ایک ہی دوپہر میں آپ پورے گولے کو برباد کر سکتے ہیں، اتنے ایٹم بم ہیں. تو ایران جیسے ممالک جن کے پاس اور کچھ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، تو یا جس طرح پاکستان جیسے ممالک انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ظاہر ہے اپنا جو ڈیٹرنس ہے وہی استعمال کریں گے. تو ان کے پاس اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو اسے کون روک سکے گا. تو مسائل بہرحال بہت ہیں، ایسا نہیں ہے کہ حالات کوئی اتنے سادہ ہیں، لیکن دنیا میرے خیال میں کہ ابھی تک چیزوں کو کلیئر نہیں کر پا رہی، کہ کیونکہ ٹرمپ
जिस तरह कहता कुछ है, कभी कभी करता कुछ है। वेनेजुएला पर जिस तरह रद्द-ए-अमल आया है, लेकिन उसने कहा कि तेल भी मेरा है और खर्च भी मैं करूंगा, अमेरिका के ऊपर वो खर्च होगा, हुकूमत भी हम संभालेंगे। जो पहले अभी मौजूदा रजीम है, उसने ऑलरेडी कह दिया है कि हम तुम्हारे साथ हैं। जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए वो भी आ रही है। वेनेजुएला तो खाना जंगी के भी वहां इम्कान आते हैं। और अमेरिका का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जहां भी उसने कब्जा किया, उसने उन रियासतों को बर्बाद कर दिया है। अब पता नहीं वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा। सच्ची बात ये कि चीजें बड़ी मुश्किल हो रही हैं और हम देखते हैं आप सब। पाकिस्तान का देखें, अगर ईरान में कुछ भी अगर ऊपर नीचे होता है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट द सिचुएशन ऑफ कोर्स विल हाउ विल वी बी अफेक्टेड थ्रू आउट दिस सिचुएशन? हम तो फिलहाल तो ट्रंप की बहुत ज्यादा ही गुड बुक में है और जिस तरह वो ऐलानिया मोदी को जलील करते हैं, जाहिर है सफारती सतह पर तो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले तो हो गई है पूरी दुनिया में। और अमेरिका की तारीख में हम देखते हैं कि हम पहले थे, लेकिन इस बार तो हम देखते हैं कि सिविलियन क़यादत भी साथ है, सारे साथ हैं और सारी चीजें बेहतर है। और लेकिन यहाँ सवाल ये होता है कि अगर वो ईरान के ऊपर कुछ करता है तो क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा कि उसे रोक सके? ये बुनियादी सवाल है जिसके लिए मैं नहीं समझता कि इस तरह की सूरत हाल होगी। लेकिन ट्रंप को पाकिस्तान की जरूरत इसलिए भी ज्यादा है कि वो यहाँ बैठकर न सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर, चाइना के ऊपर और रशिया के ऊपर भी नजर रख सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान ये सब कुछ अफोर्ड कर सकेगा? चाइना उसे ये सब कुछ करने भी देगा? ये भी बुनियादी तौर पर अपनी जगह बड़े सवाल हैं। थैंक यू सो मच रज़ाक साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम।